زیادہ تر ہمیں جب کسی سے گلا شکوہ ہوتا ہے فیملی ممبر سے، جیسے ہمارا کوئی فیملی ممبر نشہ کرتا ہے یا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو کہ ہمیں نہیں پسند، تو یہ ہمارے لیے نقصان کی بات ہوتی ہے کہ ہمارا فیملی ممبر نشہ کرتا ہے یا ہمارے فیملی ممبر میں کوئی کریکٹر ڈیفیکٹ ہے، تو یہ ہمارا ایک کافی بڑا لاس ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے بھی بڑا لاس ہے جب ہم اس کے ساتھ تعلقات خراب کر لیتے ہیں، یعنی نشہ وہ کر رہا ہے اور یہ ہمارا ایک لاس ہے، یہ ہمارا ایک نقصان ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ فٹے منہ کر کے اور جوابی طور پر وہ دھکے دے، پھر آپ اسے دھکے دیں اور تعلقات خراب ہو جائیں اور آپ اسے کہیں کہ نکل جاؤ میرے گھر سے اور وہ کہے کہ نکل جاؤ میری زندگی سے، تو ریلیشن شپ ختم ہو گیا نا، خراب ہو گیا۔ تو بڑا نقصان کون سا ہے؟ جو کہ آپ نے کیا ہے۔ اس نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا، اس نے تو نشہ کر کے راتوں کو دیر سے آ کے کوئی اور پھڈا کر کے کر لیا۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں، خصوصاً میاں بیوی کے رشتے میں یا ماں باپ اور اولاد کے رشتے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا ایک لاس جب ہو جاتا ہے تو آپ میک شور کرتے ہیں کہ ایک اور لاس نہ ہو جائے، ایک کوئی کافی ہے۔ اگر آپ کے بیٹے نے نشہ کر لیا ہے یا خامد نے یا بیوی نے یا کسی نے نشہ کر لیا ہے تو آپ کا ایک لاس ہو گیا ہے۔ اب دوسرا لاس ہے ریلیشن شپ کا لاس۔ یہ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے ریلیشن شپ کا لاس بھی کر لیا، یعنی ریلیشن شپ خراب کر لی ہے، تو جو پہلا لاس ہے وہ پکا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ایک لاس کیا ہے اور اب آپ نے ریلیشن شپ کو بچا کے رکھنا ہے، تو چانسز ہیں کہ وہ جو پہلا لاس ہے وہ ریکور ہو جائے گا۔ تو پہلے لاس کی ریکوری، لاس نمبر 1 کہ آپ نے نشہ کیا یا آپ کے کسی فیملی ممبر نے نشہ کیا، تو یہ لاس نمبر 1 ہے۔ اب آپ کو بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ لاس نمبر 1 ہو چکا ہے جو کہ کافی بڑا لاس ہے، اب لاس نمبر 2 مت کریں، کیونکہ وہ اس سے بھی بڑا لاس ہے۔ کیونکہ ریلیشن شپ کا جو لاس ہے وہ ریسرچ نے بتایا ہے، ہارورڈ میڈیکل سکول کی ریسرچ ہے جو کہ 85 سال سے چل رہی ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے، اور ہر چند سال کے بعد وہ لیٹسٹ فائنڈنگ دیتے ہیں۔ اور جو انہوں نے ریسنٹ فائنڈنگ دی ہیں 2 سال پہلے، وہ یہ تھی کہ ہماری زندگی میں کامیابی اور خوشی کا دار و مدار ریلیشن شپ پر ہے، وہ ہمارے دولت پر نہیں، ہماری طاقت پر نہیں، ہماری شہرت پر نہیں، ہماری ایجوکیشن پر نہیں۔ یعنی کہ ان لوگوں کے وہ لوگ خوش رہے زندگی میں اپنی نیت رہیاں خوشحال، جن کے ریلیشن شپ ٹھکانے پہ ٹھیک رہے، کیونکہ ریلیشن شپ کے کئی ٹھکانے ہیں نا، تو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ٹھکانہ سمجھا جاتا ہے ریلیشن شپ کا، وہ ہے میاں بیوی کا ریلیشن شپ، اس کے بعد ماں باپ اور اولاد کا ریلیشن شپ، اس کے بعد پھر آپ کے درجہ بدرجہ بھائیوں کا، بہنوں کا، یا مختلف آپ کے دوستوں کا، آپ کے محلے داروں کا، آپ کے ریلیٹیوز کا۔ لیکن اگر 1 ورڈ کہیں تو ریلیشن شپ، تو 85 سال جس میں جو بوسٹن ہے جہاں ہارورڈ میڈیکل سکول ہے، اور انہوں نے 350 اس کے سٹوڈنٹس پکڑے، اور 350 لوگ بوسٹن کے اندرون شہر، جیسے لاہور میں اندرون شہر ہے نا، مسجد وزیر خان، شالمی، تو باقی 350 لوگ وہاں سے پکڑے اور ان کو 700 لوگوں کو رجسٹر کیا اور ان کی زندگی کو فالو کرنا شروع کیا کہ ان کی زندگی کا آگے چل کے کیا بنے گا۔ ان 700 لوگوں میں سے ایک بندہ کینیڈی بھی تھا جو امریکہ کا صدر تھا، وہ ان کو فالو کرتے رہے، پھر وہ ان کی شادیاں ہو گئیں، پھر ان کی بیویاں آ گئیں، پھر بچے آ گئے، پھر انہوں نے بیویوں اور بچوں کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ تو ان کے ساتھ جس کسی کا بھی جو رشتہ بنا انہوں نے اس کو فالو کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ جو پڑھتے تھے ہارورڈ میڈیکل سکول میں ان کا کیا بنا، اور جو پڑھتے نہیں تھے ویسے کوئی کام کاج کرتے تھے، غریب غربا تھے، جھونپڑ پٹی والے تھے، بڑی اس طرح کی جھونپڑیاں تھیں جہاں سے انہوں نے پکڑے تھے،
لیکن پھر ان کی اگلی جنریشن، پھر ان کی اگلی جنریشن، اب ان میں سے بہت چند لوگ ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں، اور وہ 95 96 97 سال کے اس عمر کے ہیں، پر بہت کم ہیں، پر انہوں نے اس کی اگلی جنریشن کو بیچ میں شامل کر لیا، جینیٹک انفلوئنسز دیکھے، اور ابھی تک جو انہوں نے نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز، یعنی دولت سے زیادہ قیمتی چیز، آپ کی طاقت شہرت سے زیادہ قیمتی چیز، آپ کے حسن سے زیادہ قیمتی چیز، آپ کی پراپرٹی سے زیادہ قیمتی چیز آپ کے ریلیشن شپ ہے، اور آپ کی کامیابی اور آپ کی خوشی اور خوشحالی کا دار و مدار اس پہ ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے گھر میں کوئی بندہ کر بھی لیتا ہے نا کوئی پٹھا کام، نہیں درگزر نہ کریں، میں نہیں کہہ رہا درگزر کرے، اور علاج کرو، مطلب ہے اس بندے کو آپ انیبلنگ اور پرووکنگ کی بجائے انٹرونشن کا نشانہ بنائیں، مداخلت کریں اس کی زندگی میں، انیبلنگ نہ کریں، پرووکنگ نہ کریں، اس سے باز رہیں اور اس کی اصلاح کا بیڑا اٹھائیں، لیکن غصے پہ قابو رکھ کے یہ کریں، بیڈ فیلنگ اور بری باتیں کرے بغیر کر لیں، انمول رویوں سے کرے۔ جو انمول رویے ہم کہتے ہیں کہ دوسروں کو گڈ فیلنگ دینا، بیڈ فیلنگ نہ دینا، اور جب آپ فوکس کر لیتے ہیں یا تہیا کر لیتے ہیں کہ میں نے دوسروں کو بری فیلنگ نہیں دینی، اچھی فیلنگ دینی ہے، تو چند دنوں میں آپ کا دماغ آپ کی مدد کرنے لگتا ہے۔ ہمارا دماغ بڑا زبردست آرگن ہے، جو کام اس کو آپ سونپ دیتے ہیں وہ اس پہ لگ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو یہ کام سونپ دیں کہ مجھے نشہ چھوڑنا ہے، تو آپ کا دماغ آپ کے متعلق سوچنا شروع کر دے گا کہ کیسے آپ کی مدد کرے۔ اگر آپ نے ریلیشن شپ اچھے کرنے ہیں، دماغ کو بڑے سکون سے بتا دیں کہ میں نے اپنے ریلیشن شپ اچھے کرنے ہیں، تو جیسے آپ مسل ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بائیسیپس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پہلے ذہن بناتے ہیں نا، اور پھر کچھ دن کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ورزش کرنے سے آپ کے مسلز آپ کی مرضی کے مطابق وہ اس سانچے میں ڈلنا شروع ہو گئے۔ تو اگر آپ آمدنی بڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ آپس میں گھر میں خوشیاں بانٹنا چاہتے ہیں، تو چند دن کے اندر اندر آپ کا دماغ آپ کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جو کام آپ دماغ کے سپرد کرتے ہیں، دماغ اس کو